السلام علیکم، دس از موہیت پیرزادہ ان یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے بڑی غیر معمولی اہمیت کا یہ دن ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے، اور میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بات کا آغاز میں یہیں سے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اتنا صرف میں آپ کو اشارتاً بتا دوں کہ میرے سامنے اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا تعلق پاکستان، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، ایران، اسرائیل، امریکہ اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہونے والے ہیں 12 تاریخ کے، اس کے حوالے سے۔ لیکن ان امپورٹنٹ اپنی طرح کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن پہ میں مختصر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان ڈیولپمنٹس سے چلنے سے پہلے میں بات کا آغاز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے دن اتنا اہم کیوں ہے، اس سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اب 8 فروری 2026 جو ہے وہ ایک شٹر ڈاؤن اور ایک پہیہ جام ہڑتال کا دن ہے، اور شاید ہی کوئی پاکستانی ایسا ہو، شاید ہی پاکستانی کو ڈائسپوراز میں ایسا ہو پوری دنیا میں یا پاکستان میں ہو جس سے یہ نہ معلوم ہو کہ 2 مہینے تقریباً آلموسٹ 2 مہینے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو چیئرمین ہیں، اس کے جو یعنی ہیڈ ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد اس حوالے سے پنجاب کا ٹرپ کیا گیا، اس حوالے سے سندھ کا دورہ کیا جناب سہیل آفریدی صاحب نے، اس کے حوالے سے بے تحاشا بات ہوئی، اس کے حوالے سے سیمینار کروائے گئے، اس کے حوالے سے بہت سی میٹنگز ہوئیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی، آپس میں بہت سی مشاورت ہوئی۔ تو اب آج اس کے دن کا امتحان ہے، اور آج کے دن میں جو امیجز اپیئر کریں گے پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، بلوچستان سے، مختلف جگہوں سے، وہ امیجز ایسے ہوں گے جنہیں نہ صرف پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا، صحافتی حلقے بہت غور سے دیکھیں گے اپنے نتیجے نکالنے کے لیے، بلکہ اسلام آباد کے اندر مقیم جتنے اہم سفارتی مشنز ہیں، امریکہ کا سفارتی مشن، برطانیہ کا سفارتی مشن، یورپین یونین کا مشن، یورپ کے جو اور امپورٹنٹ ممالک ہیں جو اپنے تین ایک وزن رکھتے ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، کچھ اور ممالک بڑے انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے معاملات میں، نارویجنز جیسے ہیں، اس کے علاوہ ہندوستان کا مشن، چین کا مشن، روس کا مشن جو ہے وہ ان امیجز کو بہت غور سے دیکھے گا۔ لیکن سب سے زیادہ ان امیجز کو غور سے دیکھے گی پاکستان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جنرل عاصم عری صاحب کی ٹیم، اور پاکستان کا جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کا ادارہ ہے ISI، اور وہ ان امیجز کو دیکھیں گے کہ کس حد تک پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک پاپولر کنیکٹ، ایک موبلائزیشن اور ایک امپیکٹ انہوں نے پیدا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے ساتھ آگے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ بڑا ظالم قسم کا رجیم ہے، جہاں یہ ان امیجز کو دیکھے گا، ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا، ان کو ثابت کرے گا کہ یہ کو بہت امپریسو نہیں تھے، دکانیں بند نہیں ہوئیں، دکانیں کھلی تھیں، ٹرانسپورٹ چل رہی تھی وہاں۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ظالم رجیم ہے یہ اس اسٹرائک کو اور اس شٹر ڈاؤن اسٹرائک کو اور اس پہیہ جام ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے بھی کئی دنوں سے کام کر رہا ہے، اور آج کے سارا دن بھی یہ بہت زیادہ کام کرے گا۔ جب یہ رجیم نہیں آیا تھا پاکستان میں، آج تک پاکستان میں سبھی لوگ یہ بلیو کرتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے صفاقانہ، جو جابرانہ اور شفاق رجیم تھا وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا رجیم تھا 1980 کی دہائی کا، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، لوگوں کو کوڑے لگائے، بہت سے لوگوں کو جیل میں ڈالا، تو اس رجیم کو بہت ایک ظالم رجیم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ 3 ساڑھے 3 4 برس میں پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے سیاسی ورکرز کو ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے عمران خان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے باوجود ان کی کہ صحت خراب ہے، جس بے حسی کے ساتھ انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے صحافیوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے صحافیوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید ارشد شریف کو، اور جس طرح سے مقدمے بنائے گئے ہیں صحافیوں کے اوپر، ٹرائل ان ایبسینشیا کیے گئے ہیں، ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے ایک ظالم، جابر اور شفاق رجیم ہے۔ اب یہ ظالم شفاق رجیم جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کی جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، دکانداروں کی ایسوسیشنز ہیں، جتنے بھی بزنس کے حلقے ہیں، ان کو یہ وارن کر چکا ہے کہ آج کی دن میں دکانیں بند نہیں ہونی چاہیے، شٹر نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ جتنے ٹرانسپورٹ کی پاکستان کی کمپنیز ہیں ان سب کو یہ بتا چکے ہیں ہر شہروں کے اندر کہ آج گاڑیاں آپ کی چلتے رہنی چاہیے، آپ کے پاس کوئی وزن ہو نہ ہو، آپ کے پاس پیسنجرز ہو نہ ہو، آپ نے سڑکوں میں سے ڈس اپیئر جو ہے نہیں ہونا۔ تو یہ وہ آنکھ مچولی ہے، اور یہ وہ کمپٹیشن ہے طاقت کا۔ ایک طرف ریاست کا جبر اور اس کی طاقت ہے، دوسری طرف ایک سیاسی جماعت کی پاپولیرٹی ہے، اس کی کمیونیکیشن ہے، جس کا آج امتحان ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں ہمیں اس امتحان کا رپورٹ کارڈ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب پالیٹکس جو ہے وہ ایک بڑی پالیٹکس کی آرٹ یہ ہے کہ یہ محض کوئی پولیٹیکل سلوگنز، نعرے بازی اور سٹیٹمنٹس ہی کی
یہ کہانی نہیں ہوتی، بلکہ پالیٹکس ایک اسکل ہوتی ہے جس میں یہ چیک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے انسپائر کر سکتے ہیں، آپ کی مینجمنٹ اور آرگنائزیشن سکلز کیا ہیں، آپ کس طرح سے اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو اس لیے جو کی لیڈرز ہیں جن کی سیاست کا آج امتحان ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ تو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ان کے ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، پھر ان کے ساتھ آف کورس ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. تو یہ امتحان ہے سہیل آفریدی صاحب کا، یہ امتحان ہے پنجاب کی چیف آرگنائزر جناب عالیہ حمزہ صاحبہ کا، یہ امتحان ہے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب سلمان اکرم رارا صاحب کا، اور یہ امتحان ہے بنیادی طور پہ شیخ وقاص اکرم کا جو سیکرٹری انفارمیشن ہے. یہ امتحان تو اس کے علاوہ جتنی بھی سیکنڈری لیڈرشپ ہے، جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ان سب کا بھی امتحان ہے. اور میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں آپ سے